الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالی اسکول. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورہ ہود آیت نمبر 12 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. لیکچر نمبر 3 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ. شاید آپ ان احکام میں سے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں بعض کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا. او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو اللہ ہی ہے. ام یقولون افترا، کیا یوں کہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے، آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ تم بھی اس جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں لے آؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلانا چاہو بلا لو اگر آپ اپنے کہے میں سچے ہو. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کو نہ بنا کے دے سکیں صورتیں تو تم ان سے کہہ دو کہ اب یقین کر لو قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں؟ حال انتم مسلمون، تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو قرآن سناتے، قرآن عقائد کی تبلیغ فرماتے، تو کفار مکہ کبھی تو معاذ اللہ قرآن کو جادو کہا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ ساحر ہونے کا، جادوگر ہونے کا الزام لگاتے. کبھی کہتے کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اور فرمائش کرتے کہ یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اسی کو بدل کر اس میں ترمیم کر دیں. پھر شرک اور بت پرستی کی جتنی آپ تردید فرماتے ہیں مشرکین اس پر غصہ ہوتے ہیں اور ان کے غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. کبھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملہ میں ذرا ڈھیلا کر دیں اور ان میں سب سے بڑے اور بنیادی اور اہم مسئلہ توحید کی تبلیغ میں نرمی پر آمادہ کر لیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر نرمی پر آمادہ ہو جائیں گے تب ہم اس پر ایمان لائیں گے. حالانکہ ایسا کوئی نہیں تھا، ایسا ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا. صرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ آپ اس میں تھوڑی سی نرمی کیجیے. جب وہ اس سے بھی مایوس ہوتے تو پھر عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرنے لگتے. کبھی کہتے کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیں گے جب یہ جبل احد سونے کا پہاڑ بن جائے. کبھی کہتے کہ آپ سچے ہیں اور منصب رسالت پر معمور ہو کر آئے ہیں تو آپ کے ساتھ مال و دولت کا خزانہ، اللہ تعالیٰ کا جو مال و دولت کا خزانہ ہے وہ آپ کے ساتھ آنا چاہیے تھا، وہ آپ کے ساتھ موجود کیوں نہیں ہے؟ یا آسمان سے کوئی فرشتہ آتا وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرتا کہ یہ بے شک اللہ کے رسول ہیں. معاذ اللہ اس طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بےہودہ فرمائشوں سے سخت مغموم ہوا کرتے، پریشان ہوا کرتے. ان کی تکذیب اور اناد کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، کیونکہ رحمت للعالمین سے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ان کفار مکہ کو، ان کفار مشرکین کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں.
اور ایمان لانے کی فکر کو دل سے نکال دیں، اور نہ ہی یہ ممکن تھا کہ ان کی بےہودہ فرمائشوں کو پورا کریں، کیونکہ اول تو یہ فرمائشیں بے عقلی پر مبنی تھیں، پھر بت پرستی اور پھر دوسری کفر و شرک کی چیزوں کو برا نہ کہا جائے تو ہدایت کیسے مل سکتی تھی؟ تو وہ چاہتے تھے کہ ایک تو بت پرستی کو نہ روکیں، دوسرا کفر و شرک سے ہمیں نہ روکیں، دین ہم آپ کی کچھ باتوں کو مان لیں گے۔ کہ وہ ایسا نازک اور سخت وقت تھا کہ تمام دنیا باطل پرستی کے شور سے گونج رہی تھی، اور صرف ایک مقدس ہستی تھی جس کی زبان مبارک سے حق کی آیات نکل کر باطل کے قلعوں میں زلزلہ ڈالتی تھی۔ آپ چاروں طرف سے موذی دشمنوں کے نرغے میں گرے رہتے تھے، کوئی جھٹلاتا، کوئی طعن کرتا، کوئی مذاق اڑاتا، اور اس ماحول کا آپ تصور کیجئے کہ ہم تھوڑی سی کوئی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم سے یہ بیئریبل نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی آزمائشوں کو جھیلا، اتنے دشمنوں کے درمیان رہ کر اسلام کا بول بالا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قلب اور ہمت کا اندازہ لگائیے کہ آپ پریشان بھی ہوتے، اللہ سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے، اور دنیا کے مقابلے کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے، ڈیلی اسلام کی تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ آج اگر ہمیں ذرا سے بھی کوئی بات سنا دی جائے کہ آپ تو بڑی اسلامی بنے پھرتے ہیں، آپ تو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ تو بڑے باپردہ بنے پھرتے ہیں، ہم سے یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جائے گا کہاں، اس نے مجھے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی ہے، یہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ میں اس کی بات کو سن کے ہضم کر لوں۔ لیکن جتنی باتیں آپ برداشت کریں گے نا اسلام کے لیے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہمت، جذبہ، طاقت عطا فرمائے گا، اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر رحمت و برکت نازل ہوگی، اور اتنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ کیونکہ یہ کڑوی کسیلی باتیں سننا اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ان باتوں کو برداشت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی سلسلہ میں آپ کی تسلی کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، جس میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی بےہودہ خرافات اور فرمائشوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، نہ اپنے دل میں ان لوگوں کی مراعات کا خیال لائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی الہی نے جو چیزیں آپ کو سکھائی ہیں اور جس بے خوف و خطر تبلیغ کا حکم دیا ہے، اس کے بعض حصہ کو ان لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیا جائے۔ اور جب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ پیغمبر ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے، اور پیغمبر کو اللہ نے بہت حوصلہ دیا ہوتا ہے، تو اللہ نے آپ کو بہت حوصلہ دیا ہے۔ آپ کا کام بھلے اور برے سے آگاہ کرنا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے۔ ان ہدایات کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی، آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کر دینی ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، یہ ان لوگوں سے اس کی باز پرس ہوگی روز آخرت۔ ان سے اللہ تعالیٰ اس چیز کا پوچھا جائے گا کہ آپ کو جب آپ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جب انہوں نے آپ کو اسلام کی تبلیغ کی، تو آپ نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو مانا، اس چیز کو ایکسپٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور اس کا معاملہ بھی اللہ ہی کے سپرد کر دیجئے، اور صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ کے فریضہ کو انجام دیتے رہیے، اور آپ پریشان نہ ہوئیے۔ یہ ان کے فرمائشی معجزہ، یہ جو معجزات طلب کرتے ہیں نا، ان کا دیا جانا مصلحت نہیں، سب سے بڑا معجزہ جو آپ کے درمیان موجود ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے، جو اسے بھی نہیں مانتے، اور یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور آپ کو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ عربی تو آپ بھی ہو، عرب لہجہ تو آپ بھی رکھتے ہو، تو فصاحت و بلاغت اور زبان دانی کا دعویٰ بھی آپ رکھتے ہو، آپ سب مل کر چاہے اپنے جھوٹے معبودوں کو ہی ملا کر ایسی 10 صورتیں پیش کر دیں، اور اس کام میں مدد کے لیے تمام مخلوق کو، بلکہ اپنے ان جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لائیں جنہیں آپ خدائی کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جنہیں آپ خدا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ آپ نہیں کر سکیں، بلکہ آپ یہ کر ہی نہیں سکیں گے، تو سمجھ لیجئے یہ ایسا کلام ہے جو کہ خالق کا ہی کریٹ کیا ہو سکتا ہے، کوئی انسان اس کو بنانے سے عاجز ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جو کہ اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، اس لیے آخر میں یہاں پہ فرمایا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اب بھی مسلمان اور اللہ کے اطاعت گزار بنو گے، یا اسی خواب غفلت میں رہو گے؟
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. جو شخص محض دنیاوی زندگی اور اس کی رونق کو چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کی اعمال ان کو دنیا میں ہی پورے طریقے سے دے دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. اور یہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں دوزخ اور آگ کے سوا کچھ نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا تھا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا بَاطِلٌ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اسی کا اثر ہے. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً. کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے اور اس قرآن کے ساتھ تو ایک گواہ موجود ہے اور ایک اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو کہ ایمان ہے اور رحمت ہے. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے لیے وعدہ کی جگہ موجود ہے. فلا تک فی مریۃ منہ. سو اے مخاطب تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا. انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. بے شک یہ وہ سچی کتاب ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہے لیکن بہت سے آدمی اس پر ایمان نہیں لاتے. گزشتہ آیات میں فرمایا گیا تھا نا کہ یقیناً یہ قرآن وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے علم کامل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے. ایسی بے مثال کتاب ایسا کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے پھر یہاں پہ ایک بات سوچنے میں آتی ہے کہ اگر بالفرض قیامت آخرت یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو جو لوگ دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں جیسے کہ نان مسلم ہیں اگر وہ دنیا میں اچھے کام کر جاتے ہیں بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں کہ وہ خیرات کرتے ہیں صدقات کرتے ہیں غریبوں پر مہربانی کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں خدمت خلق کرتے ہیں باقی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا صلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سٹارٹ میں ہی فرما دیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. کہ جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں لیکن وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کے کاموں کا ریوارڈ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جائے گا. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر جو خیرات وغیرہ کے کام کرے اس کی ظاہری حسنات جو روح ایمان سے یکسر خالی ہیں دنیا میں رائگاں نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے کمال عدل انصاف کی بنا پر ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی مال اولاد عزت حکومت وغیرہ دنیا میں دے کر ان کا کھاتا بے باک کر دیتے ہیں. مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ان کے پاس آنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ انہیں عذاب سے بچا سکے. جس کافر کے لیے جس درجہ کی سزا تجویز ہو چکی ہے وہ کبھی اس سے ٹلنے یا کم ہونے والی نہیں ہے اور آخرت میں ان اعمال ظاہری اعمال پر دوزخ کے سوا کوئی اور چیز اس کی مستحق نہیں ہوگی. اور اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں لوگوں کی مدد کی ہوگی تو دنیا میں ہی ان کو ان کا بدلہ دے دیا جائے گا. اور قرآن پاک کا جو فالوور ہے وہ اور منکر جو ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک شخص فطرت کے صحیح راستے پہ چل رہا ہے یعنی توحید ہے اسلام ہے قرآن ہے اس کے راستے پہ چلتا ہے اور وہ قرآن کو سمجھ کے چلتا ہے وہ اور ایسا بندہ جو کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا اس کو پڑھتا نہیں ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتا یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک دین فطرت یعنی توحید و اسلام پر چلنے والا وہ ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے ایک جو ہے جو ان کو بالکل اگنور کر کے چل رہا ہے تو یہ دونوں لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکے.
ہو सकते। इसी तरह से फिर बात की जाती है पहले दिन की, जैसे कि खुसूसन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, जो कि अजीमुश्शान किताब तौरात उतारी गई थी, कुरान से पहले वो शाहद थी, वो गवाह थी, और इन लोगों पर हकानियत जो कि दीन फितरत के सही रास्ते पर चले उन पर वाज़िह थी। इसी तरह यहाँ पे ये चीज वाज़िह करके फरमा दी गई है कि आपसे पहले लोग भी जो आयात को मानते थे, आयात को झुटलाते नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग चलते थे, उन्हें जन्नत दी जाएगी। और इसी तरह से जो कुरान के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि कुरान के आने के बाद वो तमाम पहली अल्हामी किताबें, रिलीजियस बुक्स मंसूख हो चुकी हैं। उनके किसी भी कोई भी अगर उनका अहकाम है उस पर हम अमल नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान के आने के बाद वो तमाम पहली 3 किताबें मंसूख हो चुकी हैं। तो इसके बाद ऐलान आम फरमाया जा रहा है कि जो भी हो, ख्वाह वो किसी भी फिरका से हो, किसी भी ग्रुप से हो, यहूदी हो, नसारी हो, बुत प्रस्त हो, मजूस हो, अरब हो, अजम हो, मशरिक हो, मगरिब हो, यूरोप से हो, एशिया से, किसी जमात से, किसी भी फिरका से ताल्लुक रखता हो, जब तक वो कुरान को नहीं मानेगा उसकी नजात नहीं हो सकती। और ये हर एक को मुखातिब करके फरमाया गया है, हर शख्स के लिए ऐलान किया गया है जो कुरान सुने, कुरान की सदाकत और इसके अल्लाह की तरफ होने में जर्रा बराबर भी शक करेगा कि अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, तो उसकी निजात पॉसिबल नहीं है, उसकी निजात मुमकिन ही नहीं। और जो इस चीज पर ईमान लाएगा, किसी भी चीज से होगा, किसी भी फिरके से होगा, किसी भी, चाहे वो अगर हम फिरकों की बात भी कर लेना, अगर वो सुन्नी हो, वहाबी हो, ब्रेलवी हो, कोई भी किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, लेकिन जब वो कुरान से मोहब्बत करेगा, कुरान के अकॉर्डिंग चलेगा, कुरान को मानेगा, देन ही उसकी निजात पॉसिबल है। अगर कुरान की किसी एक सिंगल आयत को भी झुटला देता है तो उसकी निजात मुमकिन नहीं है, जो कि इन आयत में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। वमन असलमु, और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा, जो कि झूठ बांधता है, अलल्लाहि, अल्लाह पर, काज़िबन, झूठ, उलाइका युरिज़ूना, और पेश किए जाएंगे, ये लोग पेश किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, वयक़ूल, और वो कहेंगे, अशहदु, गवाह, हाउलाई, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, जिन्होंने, कज़्ज़बू, झूठ बोला, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, अला, सुन रखिए, लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है इन तमाम जालिम लोगों पर, अल्लज़ीना, वो लोग जो यसुद्दूना, रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, वयबगूनहा, और उसमें ढूंढते हैं, इवजन, कजी, वहुम बिल आखिरती, और आखिरत में हम वो काफिरून, मुनकिर हुए, उलाइका, ये लोग हैं, लम यकूनु, नहीं है, मुआजिजीना, आजिज करने वाले, फिल अर्ज़, जमीन में, वमा काना, और नहीं है, लहुम, इनके लिए, मिन दूनिल्लाह, सिवाय अल्लाह के, मिन औलिया, कोई हमायती, कोई मददगार, युज़ाअफु, दुगना कर दिया जाएगा, लहुम, इनके लिए, अज़ाब, अज़ाब, इन लोगों के लिए अज़ाब को दुगना कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा, मा कानू यस्ततीऊन, जिसकी वो ताकत ना रखते थे, समा, सुनने की, वमा कानू युबसिरून, और ना वो देखने की ताकत रखते थे, उलाइकल लदीना खसिरू अनफुसहुम वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और यही लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया, अपनी जानों का नुकसान किया, और यही लोग हैं जो कि गुम हो गए, किसने, वो जिस पर झूठ बांधा करते थे। ला जारमा, कोई शक नहीं, अन्नहुम, के वो, फिल आखिरती, आखिरत में, हुमुल अक्सरून, सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों से ज्यादा कोई भी आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा। अब कफारे मक्का और मशरिकीन अरब, जो कि मुनकरीन कुरान थे, उनकी आयात में इन लोगों के लिए मुजम्मत फरमाई जा रही है, बयान किया जा रहा है कि इनका अंजाम बताया जा रहा है कि जो अपने अकायद, आमाल में झूठ बोला करते थे, कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान को लेकर, और बुतों को अपना शफी समझते थे, और उनकी बुत परस्ती किया करते थे, उनकी परस्तश किया करते थे, फरिश्तों को नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे, कुरान को कलाम बशर, इंसान का कलाम कहा करते, क़यामत के मुनकर थे, हश्र व नशर, अज़ाब व सवाब, जज़ा व सज़ा को वहमी बातें ख्याल करते थे, और अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे। ऐसे लोगों का हाल बयान किया जा रहा है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और अल्लाह ताला को, उनको लगता है कि दुनिया की जिंदगी सारा कुछ है, आखिरत में तो आखिरत जब आएगी तब देखा जाएगा। जब ऐसी सोच आ जाती है ना कि 4 दिन की जिंदगी है, इसको अपनी इंजॉयमेंट के लिए हम गुजार लेते हैं,
اور بعد میں جو ہوگا اس کو دیکھا جائے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا کیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں پھر اللہ بھی ان کو اگنور کر دیتا ہے. جب آپ اللہ کو اگنور کرتے ہیں نا, جب آپ قرآن کو اگنور کرتے ہیں, جب آپ نماز کو اگنور کرتے ہیں, تو اللہ آپ کو اگنور کرتا ہے. پھر آپ جتنی مرضی اسٹرگل کرتے رہیں, جس چیز میں مرضی گھستے چلے جائیں کہ میں نے اتنی محنت کرنی ہے, اتنا سکسیسفل ہونا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کوئی بھی کام پاسبل ہی نہیں ہوتا, اس میں کوئی کامیابی نہیں ملتی. جس میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے وہ کام آپ کے لیے بہترین کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اس بندے کے لیے کامیابیاں ہوتی ہیں, آخرت میں بھی. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں, جو دنیا میں بھی اللہ کی مان کے چلتے ہیں, اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے تو یہ صرف کہا ہے آپ اپنے دنیاوی اعمال اچھے کر لیجئے, آپ زندگی گزاریے, آپ شادی کیجئے, آپ بچے پیدا کیجئے, آپ جس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کو بھی, اللہ کی رسی کو بھی تھامے رکھنا ہے. آپ نے اللہ کو اگنور نہیں کرنا. اگر آپ اللہ کو اگنور کریں گے پھر یہ دنیا آپ کو اتنا تھکا دے گی, اس کے کام آپ کو اتنا تھکا دیں گے, نہ تو آپ اس میں سکون محسوس کریں گے, نہ ہی آپ اپنے جن کاموں کو فلفل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں گے وہ آپ سے کمپلیٹ ہوں گے. اس لیے جب اللہ کی مان کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا میں بھی برکتیں پیدا کر دیتا ہے, آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابیاں اور کامرانیاں ہوتی ہیں. جو اللہ کی مانتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن میرا کلام ہے, مگر باوجود روشن دلائل کے لوگ اس کو جھٹلاتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ ایسے ہی اس کو بنا کے پیش کر دیا گیا ہے. معاذ اللہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی پوئٹری کی ہے, کوئی اس کو ایک شاعرانہ کلام ہے, معاذ اللہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت اور ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ باندھا. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ ایسے ہیں جو کہ ظلم اور ناانصافی سے اللہ کے کلام کو جھوٹا بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی وحی کا انکار کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ آخرت کے منکر ہیں. آخرت کے بارے میں دیکھیں, ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں, ہم جس چیز کو یاد ہی نہیں کرنا چاہتے نا, تو وہ چیز پھر جب ہم سے دور ہوتی چلی جاتی ہے, اس چیز کو ہم یاد ہی نہیں کرنا چاہتے, اس کو پسے پشتے ڈال دیتے ہیں, اس کا مطلب ہم اس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں آخرت یاد ہو پھر تو ہم سارے آخرت کے لیے اچھے اعمال کریں گے نا. اگر ہمیں آخرت یاد ہی نہ ہو, ہم اس کو بھول جائیں, دنیاوی زندگی میں ایسے مشغول ہو جائیں, تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آخرت آئے گی یا نہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں, اگر ہم تھوڑی سی بھی امپورٹنس دینا شروع کر دیں قرآن کو, نمازوں کو, اور تھوڑا سا ہم ان کی طرف ہو جائے نا, پھر ہمیں یاد آئے گا ہاں ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں, ہاں ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا کام کرنا ہے, ہمیں اس میں بھی سکسیسفل ہونا ہے. اگر دنیا میں ہم نے کامیاب ہونا ہے تو آخرت میں بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے. اور اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا, جہاں مرضی چھپ جائے. زمین اتنی وسیع ہے, کوئی کہیں بھاگ کر, کوئی غار ہو, کوئی ایسی چیز ہو, کوئی زمین کے اندر چلا جائے, ٹھیک ہے, کوئی بیسمنٹ میں چلا جائے, لیکن وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتا, اللہ کے عذاب سے چھپ نہیں سکتا. نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا, نہ کوئی اس کا ہیلپر آئے گا, نہ کوئی اس کا حمایتی آئے گا جس کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. اور ایسوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ڈبل, دوہری, دگنی سزا دی جائے گی, جو خود بھی گمراہ ہوتے رہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے. جھوٹے عقیدے دھرنے والوں کی ذلت والی سزا ہوگی ان کی. اور وہ کیسی سزا ہوگی؟ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں یعنی منکرین نے قرآن کی مندرجہ ذیل 10 صورتوں اور حالتوں کو بیان کیا ہے. افطرا علی اللہ کذبا, یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کی طرف وہ غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. نمبر 2 کیا ہے؟ مقام ذلت میں ان کو قیامت میں کھڑا کیا جائے گا. نمبر 3 خدائی گواہی, اللہ تعالیٰ ان کی خود گواہی دے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ یہ ظالم اللہ کے نزدیک ملعون ہیں. نمبر 5 کیا ہے؟ یہ ظالم لوگوں کو حق سے روکتے ہیں. نمبر 6 دین میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں. نمبر 7 آخرت کے منکر ہیں. نمبر 8 اللہ سے بھاگ کر چھپ نہیں سکتے. نمبر 9 ان کا کوئی حمایتی, ہیلپر, مددگار نہیں ہوگا. نمبر 10
ان کا عذاب دوہرا ہوگا، ڈبل ہوگا، ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ تو ان آیات سے یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، جھوٹ باندھنا، افطرا کرنا سب سے زیادہ بیجا حرکت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے کہ یہ لوگ اپنی طرف سے اگر اس طرح سے اپنی نسبت سے اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے جھوٹ باندھتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر ان کو کوئی ہم دلیل دیتے ہیں تو وہ آگے سے اپنی طرف سے کوئی نئی دلیل گھڑ کے پیش کرتے ہیں، یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ پہ وہ تمام جھوٹ عیاں ہو جائیں جو آج سے پہلے آپ کے سامنے قرآن کے نام پر بولے جاتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو جب آپ خود ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے، خود آپ اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، دین آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا موجود ہے اور قرآن میں کیا موجود نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ عذاب کا یہی لوگ شکار ہوں گے جو قرآن کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولے اور افطرا باندھے، یعنی جو خود سے بات کہے کہ یہ تو حدیث میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی بھی ہیبٹ ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو کوئی دلیل دیں تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں یہ حدیث میں موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، اپنی طرف سے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈبل دگنا دوہری سزا دی جائے گی، ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور لازم بات ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہی لوگ ہوں گے، هم الاخسرون، خسارے والے لوگ ہی ہوں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح سے دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الہود لیکچر نمبر 4 آیت نمبر 23 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا، اور عاجزی اختیار کی، اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے آگے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہی لوگ ہیں جو کہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، دونوں فریقین کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور ایک شخص دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستويان مثلا، کیا دونوں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم اسے سمجھتے ہو؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے پاس رسول بھیجا، ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں۔ کیونکہ جو ہم نے کل آیات ڈسکس کی تھیں، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے ظلم اور ان کے جھوٹ باندھنے یا جھوٹ بولنے کے متعلق بیان کیا تھا پریویس آیات میں، اور وہی ہم نے کل ڈسکس بھی کیا تھا۔ اب یہ آیات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی حالت بیان کی جائے گی۔ کل والی جو آیات تھی، پریویس آیات تھی سورہ ہود کی، ان میں ذکر کیا گیا تھا کفار و مشرکین کے ظلم کا، ان کے جھوٹ بولنے کا، ان کے قرآن کو برحق نہ ماننے کا، لیکن اب بات کی جا رہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ اچھے اعمال کریں گے، جو اچھا سلوک کریں گے، جو کہ بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا ریوارڈ ہوگا۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، انہیں ان کا انجام خیر بتایا جا رہا ہے، کافر اور مومن کی حالت ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے، اور آیات میں بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں
आखिरत दायमी तौर पे इसमें दो जगह होंगी, एक जन्नत होगी और एक दोज़ख होगी। जन्नत के मालिक कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे जिनमें 3 सफ़ात पाई जाएंगी। कौन कौन सी सफ़ात होंगी जो इनके अंदर मौजूद होंगी? एक वो मोमन जो अल्लाह की तौहीद, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रिसालत व नबूवत, तमाम आसमानी किताबों, कयामत, हश्र व नशर और इनकी डिटेल्स को मानता होगा, फराइज दीनिया के मुनकर ना होंगे, कज़ा व कदर और फरिश्तों के वजूद के कायल होंगे। नंबर 2, दूसरे वो मोमन जो ईमान के साथ अमले सालिया भी करते होंगे, अच्छे आमाल भी करते होंगे, यानी वो तमाम काम जिनके करने का शरीयत ने हुक्म दिया है वो भी करते होंगे, और जिन कामों से मना किया है उससे रोकते भी होंगे, उससे मना भी होते होंगे और दूसरों को भी उससे मना करते होंगे। नंबर 3, तीसरे वो मोमन जो अल्लाह ताला से डरते हों, चाहे वो लोगों के सामने मौजूद हैं, लोगों से छुपे हुए हैं, वो हर हालत में अल्लाह से डरने वाले होंगे। ऐसे मोमिनीन की भी बात की जा रही है कि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से एज अ रिवॉर्ड जन्नत दी जाएगी। एज अ रिवॉर्ड उनको जब जन्नत दी जाएगी तो उसमें वो खुशी से रहेंगे, हम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा के लिए रहेंगे और वो जन्नत कभी खत्म होने वाली नहीं होगी, और वही अहले नजात और हामले सआदत वाले लोग होंगे, जन्नत इन्हीं को नसीब होगी। फिर आगे एग्जांपल दी जा रही है, हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एक वो है जो कि अल्लाह को बिल्कुल इग्नोर करता जा रहा है, ठीक है, एक वो है जो अल्लाह की मान के चलते छोटी छोटी चीजों में अल्लाह से डरते हैं, किसी के साथ उसने बुरा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी के साथ उसने जरा सा भी ऐसा मामला नहीं करना कि कहीं अल्लाह उससे नाराज ना हो जाए। एक वो शख्स है, एक वो शख्स है जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला की तमाम अहकामात को तोड़ रहा है, जो कि अल्लाह ताला की मान के नहीं चलता, जो कि लोगों के दिल दुखाता है, जो ना तो शरई अहकामात को पूरे करता है, ना हकूकुल्लाह को पूरा करता है, ना हकूकुल इबाद को पूरा करता है। ठीक है, दो शख्सों की यहाँ पे बात हो रही है। फिर बात बताई जा रही है, पूछी जा रही है, हल यस्तवियानी मसला, हल यस्तवियानी मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या इन दोनों की एग्जाम्पल बराबर है? अफला तज़क्करून, क्या आप ये समझते हैं कि ये दो लोग जो हैं वो इक्वल हो सकते हैं? तो फिर बताया जा रहा है कि नहीं, काफर अंधे और बहरे की तरह हैं, जिनको ना तो कुछ सुनाई देता है, यानी उनके कान तो हैं लेकिन वो हक सुनने से बहरे हैं, उनके सामने सारी चीजें मौजूद हैं, कुरान उनके सामने मौजूद है, इतना बड़ा मौजज़ा उनके सामने मौजूद है, लेकिन वो आंखें बंद किए हुए हैं। ठीक है, तो आंखें उनकी हक को, सच को देखने से अंधी हैं। मोमन तो वो है ना जो आंखों वाला है, हक और नाहक को देखता है, सच और झूठ में तमीज करता है, और इसके कान खुले हुए हैं, जो नसीहत या हुक्म उसको मिलता है या सुनता है, इसमें इसको वो अपने दिल में उतार लेता है। तो इसीलिए क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? काफर और मोमन कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फिर कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्से बयान किए गए हैं, स्टोरीज बयान की गई हैं, बल्कि बाज किस्सों को तो 4-4, 5-5 मकामात पर कदरे बड़ी डिटेल के साथ उनको बयान किया गया है, कहीं उनको शॉर्ट करके, कहीं बड़ा डिटेल के साथ, उनको तफसील के साथ बयान किया जा रहा है। यहाँ पे बात की जा रही है वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिही, इसमें हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्सा को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने उनकी कौम की तरफ भेजा। और उनकी इब्तिदा इस तरह से फरमाई जाती है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम में शिर्क और बदअफाली को फैलते हुए देखा, तो स्टार्ट में तौहीद और नेकी की तरफ राग़िब किया। जब किसी तरह वो राग़िब ना हुए तो अज़ाब इलाही से उन्हें डराया। ठीक है, इन्नी नज़ीर मुबीन, मैं खुला डराने वाला हूँ आपको कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, आप उससे डर जाइए। क्योंकि इंसानी फितरत है, नफा हासिल करने से ज्यादा नुकसान को दूर करने की इंसान के अंदर ये चीज पाई जाती है कि नफे की बजाय अगर उसको पता चले ना इस चीज में उसका नुकसान हो रहा है, वो नफे वाली चीज को फिर भी छोड़ देता है कि कोई बात नहीं है, कभी भी मुझे इससे नफा हो सकता है। लेकिन जहां से उसको नुकसान का अंदेशा होता है ना, वो कभी भी उसके नजदीक नहीं जाता। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दो चीजों के जरिए तबलीग करने का हुक्म दिया, बशीरन
वनज़ीरन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीरन व नज़ीरा बनाकर भेजा गया, जो खुशखबरी देते जन्नत की, जो डराते जहन्नम के अजाब से। तो इसी तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले कौम को तौहीद और रिसालत के बारे में आगाह किया, लेकिन जब कौम ना मानी, उन्हें जन्नत के बारे में बताया, जब ना मानी फिर कहा इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, कि मैं डराने वाला हूँ किस चीज से, अजाब के खौफ से, जहन्नम के खौफ से। लेकिन जब वो जहन्नम की तरफ से नहीं माने, उनको ये तो बहुत दूर की बात बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कौम नूह पर अजाब ऐसा नाजिल किया जाएगा कि ये दुनिया में अंजाम देखेंगे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहली कौम थी जिस पे अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आया, और नूह अलैहिस्सलाम ही हैं जिन्हें आदम सानी भी बोला जाता है, कि ये आदम सानी है, कि इनके हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अगेन एक जिंदगी स्टार्ट की। तूफान से भी डराया, अजाब से भी डराया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी, और 950 बरस तक वो कौम को नसीहत और तबलीग करते रहे। इसके बाद तूफान आया, तूफान के बाद वो करीबन 60 बरस तक जिंदा रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग का असर अगर उन लोगों ने कुछ लिया होता तो कभी भी उन पे अजाब ना आता, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने उनका असर लिया था वो गरीब थे, मगर दौलतमंद और मालदार कौम के सरदारों पे कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो गुरूर और तकब्बुर में डूबे हुए थे। और यही हुआ कि गुरूर और तकब्बुर की वजह से वो पानी में मलयामीट हो गए। وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين। सो उनकी कौम में जो काफिर सरदार थे कहने लगे कि हम तो तुम्हें अपने ही जैसा आदमी समझते हैं, अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, अपने ही जैसा आदमी देखते हैं, बशरन इंसान मिसलना, हमारे जैसा। उन्होंने कहा हम तो आपको अपने जैसे ही आदमी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि तुम्हारी इताअत इन्हीं लोगों ने की है जो कि बिल्कुल हम अराज़िलु ना बादियर रअय, जिन्हें हम सरसरी सी नजर से देखते हैं, जो अमीर नहीं है, जो गरीब तबका है, वही आपको फॉलो कर रहा है, और हम इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वमा नरा लकुम अलैना मिन फज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, और हम तुम लोगों में कोई बात अपने से ज्यादा भी नहीं पाते, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं, माज़अल्लाह। उन्होंने कहा कि हम आपको नबी कैसे मान लें कि जब ना तो कौम के अमीर कबीर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ना तो हम आप में ऐसी कोई माज़अल्लाह ऐसी कोई खूबी देखते हैं। हम देखते हैं कि आप भी इंसान हैं और इंसानों में से ये एक नबी है। सो हम ये देखते हैं कि जो आपको फॉलो भी कर रहे हैं ना, वो गरीब तबका है जो आपको फॉलो कर रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बासत से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से यकसर नाशना हो चुकी थी, और हकीकी माबूद अल्लाह ताला की जगह उन्होंने खुद साख्ता बुत बना लिए थे। अल्लाह ताला ने इनकी रुश्द व हदायत के लिए इन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की तरफ दावत दी, लेकिन कौम ने ना तो इन्हें माना बल्कि नफरत और हकारत के साथ इनका इनकार किया। और इनके जो सरदार थे उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तकजीब की, उनकी तहकीर की। कोई ऐसा पहलू न था कि जिसके जरिए से उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तंग ना किया हो, उन्हें टीज ना किया हो। हर तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को टीज करने की कोशिश किया करते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग हक के जवाब में उनकी कौम के सरदारों ने जो जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिया वो इस आयत में बयान फरमाया गया है और बताया गया है कि इन काफरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत और रिसालत को रद्द किया, और इसकी 3 वजूहात बताई। नंबर एक वजह तो इन काफर सरदारों ने ये बयान की कि रसूल को तमाम कौम के मुकाबले में कोई नमाया डिफरेंस इनमें होना चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आप तो हमारी ये जिन्स यानी बशर में से हैं। रसूल को इंसानियत के दर्जा से बुलंद कोई फरिश्ता या गैबी मखलूक होना चाहिए था, माज़अल्लाह।
जिसके सामने खाम खा इंसानों की गर्दनें झुक जाएं और इंसान समझे कि वाकई ये कोई बहुत आला, और नो डाउट अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत आला वरफा बनाया है। देखिए, नबी होने के लिए कोई वजीफा नहीं चल सकता। नबी होने के लिए ये कहते हैं ना कि आप अगर आपको ये करना है, हम कहते हैं कि दुनिया में आपको कोई भी अगर टाइटल अचीव करना है, आपको बादशाह बनना है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपको हमारी ख्वाहिश होती है ना कि ये फील्ड ज्वाइन कर लें, ये फील्ड ज्वाइन कर लें। चाहे अगर हमने इस्लामिक स्कॉलर बनना होता है, हम कहते हैं आप हाफिज बन जाएं, फिर आलिम बन जाएं, आप इस्लामिक स्कॉलर बन सकते हैं। आप ये पढ़ेंगे, ये इस डिग्री के लिए है, आप ये टाइटल अचीव कर सकते हैं, आप ये चीजें, ये फील्ड्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन नबी होने के लिए ना तो कोई स्पेसिफिक स्टडी की जरूरत होती है और ना ही कोई ऐसी चीज की जरूरत होती है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं कि ये तो ना तो कोई वज़ाइफ पढ़ने से, ना कोई खास अमल करने से ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता, बल्कि अल्लाह ही है जो कि इन सिलेक्टेड लोगों को 1,24,000 पैगंबर जो थे, इनको सिलेक्ट किया अल्लाह ने, इनकी किसी खूबी की वजह से, फिर अल्लाह ने इनको नबी बनाया। चुना इंसानों में से ही था, बशर में से चुन के अल्लाह ने इनको बेहतरीन टाइटल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइटल से नवाज दिया। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं बनी इसराइल की, बनी इसराइल में 70,000 अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, और उनमें से बाज लोगों को किताबें भी दी, लेकिन फिर भी वो लोग झुटलाने वाले थे। 70,000 कहाँ 1,24,000 और कहाँ 70,000 सारे बनी इसराइल में से ही थे। ठीक है ना, तो ये बात है कि अल्लाह जिसको चाहे उसको इस मनसब पे फाइज कर, और अल्लाह ने इस मनसब पे अपने सिलेक्टेड लोगों को फाइज किया। और फिर फरमाया कि ओ, फिर वो कहते, वो लोग कहा करते कि कोई फरिश्ता होना चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए, ऐसा फरिश्ता हो जिसके सामने गर्दनें खुद ब खुद झुक जाए। कहा कि आप बशर भी ऐसे नहीं कि आप में कोई दौलत हो, ना ही आप में कोई बड़ाई है, मसलन ना तो आप बहुत दौलतमंद हैं, ना ही आपके पास हुकूमत है, ना ही आपको हम पे किसी तरह की बर्तरी हासिल है। इंसानियत के मर्तबा से बुलंद ये होना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह की तरफ हमें बुलाते हैं, या किसी हम आपको फॉलो करें, हम आपकी पैरवी करें, तो इसके लिए हमारा पेशवा बनने के लिए आपको हमसे बरतर होना चाहिए था। उन्होंने ये भी वजह बयान की कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ना मानने की इन काफिरों ने ये भी कहा कि कौम के चंद गरीब और कमजोर अफराद हैं जो कि आपके ताबे हैं, वो भी सबके सब मुफलिस हैं, और ये अदना किस्म का तबका है जो कि आपके साथ बैठता है। अगर आप इन लोगों से सेपरेट हो जाएं और तब हम आपका इत्तबा करेंगे, अगर आप मुअज़्ज़ज़ और बड़े आदमियों के दरमियान बैठना शुरू कर दें। तीसरी बात उन लोगों ने ये कही कि आपको और आपकी जमात को हम पर क्या फजीलत हासिल है, क्या सारी खुदाई में से आप ही थे जिन्हें अल्लाह ने अपने मनसब और सालत पर मामूर फरमाया। आखिर हम आपसे हस्बो नसब मालो दौलत फल को किसी बात में भी हम आपसे कम नहीं थे। हमारा इंतखाब इस ओहदा के लिए क्यों ना हुआ? हमारा ख्याल तो ये है कि आप और आपके साथी माअज़ल्लाह सब झूठे हैं। आपने एक बात बनाई और चंद बेवकूफों ने उसमें हाँ में हाँ मिला दी, और इस तरह से आपने एक नई तहरीक उठाकर आपने कहा कि आप माअज़ल्लाह पैगंबर हैं। इस तरह की उन लोगों ने बातें बयान की। ऐसे ही जाहलाना एतराज़ात कफ़ारे मक्का में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पेश किए जाते थे, और वो कहते थे कि हमारी तरह ये इंसान है, खाते हैं पीते हैं, बाजारों में चलते हैं और सोते हैं जागते हैं, हम कैसे मान लें कि ये पैगंबर है? ना तो इनके पास मालो दौलत है, ना इनके पास खजाने हैं। और फिर इनके फॉलोवर, इनको मानने वाले भी अक्सर गरीब गुलाम हैं, जिनके पास और इनके जिनके पास बैठने में हमें हतक और बेइज्जती मालूम होती है। तो इस तरह की बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने कहा कि नबी वो है जिसे अल्लाह की तरफ से एक मनसब और ओहदा दिया जाता है, और फिर अल्लाह ने किस तरह से उन गरीबों को, जिनको ये लोग कह रहे थे ना कि गरीब फॉलोवर हैं उनके, और अल्लाह ने पूरी दुनिया में उनको ऐसी इज्जत अता फरमाई कि मशरिक और मगरिब में लोगों ने देखा कि कैसे इस्लाम का बोलबाला हुआ, और अल्लाह ने इस्लाम के झंडे को सरबुलंद किया। और स्टार्ट से ही
جو غریب لوگ تھے اس پر ہرکل بادشاہ نے بھی اس کا اقرار کیا کہ علامت سچے نبی ہونے کی یہ ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرنے والے لوگ غریب ہی ہوتے ہیں. غریب لوگوں سے اتباع سٹارٹ ہوتے ہیں, پھر بعد میں باقی لوگ بھی آتے جاتے ہیں, طرح طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں, لیکن سٹارٹ غریبوں سے ہی ہوتا ہے. لیکن پھر رہتی دنیا نے دیکھا کہ کیسے ایسے خزانوں کے مالک جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان غنی کی بات کریں, اللہ تعالیٰ نے کتنی دولت سے نوازا تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں, اللہ نے اتنی دولت سے ان کو نوازا تھا کہ وہ شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے, اور جب وہ بازار سے گزرتے تو ایسے خوشبوئیں اٹھ جاتی تھی, ایسے وہ فریگرنس یوز کیا کرتے تھے, اللہ اکبر. اور جب ان کے کپڑے دھوئے جاتے تو لوگ اپنے کپڑے جا کے وہ دھونے والے کو پکڑاتے, اسے کہتے کہ جب مصعب بن عمیر کے کپڑے دھو کے آپ فری ہو نا تو جو پانی بچ جائے اس میں ہمارے کپڑے ڈال دینا, کیونکہ مصعب بن عمیر تو بڑی مہنگی مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. اتنے امیر امیر لوگوں نے بھی پھر اسلام کو قبول کیا, لیکن جب اسلام قبول کرنے کے بعد شہادت ہوئی ہے تو ایسا کپڑا ان کو میسر ہوا کہ اگر منہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے تو ان کا فیس جو ہے وہ کور نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ مصعب بن عمیر نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اپنا سارا گھر بار مال و دولت ہر چیز کو اسلام پہ قربان کر دیا. تو اس لیے جو ایک نبی کے سچے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ غریب سب سے پہلے اس نبی کا اتباع کرتے ہیں. تو یہی بات قوم نوح کو بھی بتائی گئی کہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی معاذ اللہ سچے نہیں ہیں, تو سچے نبی ہونے کی دلیل یہی ہے کہ غریب لوگ ان کو سب سے پہلے مانتے ہیں. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کوہ نور بصیرت عطا فرمائے, اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی کمالات کو مد نظر رکھ کر آپ کی اتباع کو صحیح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں آپ کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے باطن کو اللہ تعالیٰ صاف فرما دے, اور ہمیں دنیا کی محبت سے پاک کر دے, اور ہمیں مال و دولت کے فتنہ سے بچا رکھے, ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین یا رب العالمین.